انفارچونیٹلی فضا ہمارے ہاں بچے ایسے ہی پیدا کر لیے جاتے ہیں. یعنی ایک اس طرح سے آپ سمجھیں سر ٹریڈیشن ہے نا کہ شادی کر لی اور شادی کے بعد بچہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے. ہم رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. بچہ پیدا کرنا یا بچے سنبھالنا یا بچے پالنا ایک کمپلیٹ رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ ایک انسان تھے جو آپ بات بھی کر رہی تھی, اس میں ایک ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ بھی ہے. ٹرسٹ یہ ورسز کون سی مس اسٹیج ٹرسٹ. ہے, یہ کیسے ہے, سوری یہ کون سی اسٹیج ہے؟ مطلب یہ فرسٹ ایئر آف لائف جو ہے وہ کہتا ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. یا آپ بچے کے اندر ٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں یا آپ بچے کے اندر مس ٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اسٹیج اور 1 میں یس, اور یہ پہلے 2 سال ہیں کہ آپ مکمل طور پہ بچوں کو وقت دے سکیں. بچوں کی بھی جو کام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے صبح اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنی کوئی ٹیوشنس پہ جانا ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے. تو والدین 3 ٹائم جو ہے نا وہ اگر فوکس کر لیں ان کے لیے, اور بے شک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس ٹائم میں اسپینڈ کر لیں بچوں کے ساتھ, تو بڑا زبردست کوالٹی ٹائم ہو سکتا ہے. اب وہ 3 ٹائم کون سے ہیں؟ دا فرسٹ ٹائم از دا ارلی ویک اپ ٹائم. جب بچہ صبح اٹھتا ہے وہ 1 گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہے بچے کی لائف میں. جب بچہ صبح اٹھتا ہے ماں باپ اس کو کڈل کریں, اس کو پیار کریں, اس کو سارے دن کا آغاز کا بتائیں کہ میں تو بستر کے اوپر ہی فلال کو 2 گھنٹے چما پپی چاٹی کرتی رہتی ہوں. دیکھیں وہ 2 گھنٹے اگر آپ صبح کرتی ہیں تو دس از ونڈرفل, دس از گریٹ. اب ہم آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا بستر سے نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا. گھر میں رضائی کے اندر آپ سوچیں کتنی اچھی بانڈنگ ہوگی کہ کبھی وہ مجھے چومے گی, کبھی میرے بال صحیح کرے گی, لیٹے ہی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہے اس کے ساتھ. ورنہ تو آج کل بچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلیں اور ہم کہیں اور پہنچیں اور کہیں اور جائیں. بچے ہمارے ساتھ بہت اچھی کمیونیکیشنز میں ہوں اور بڑی اچھی دوستی کریں, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے جن کو دعوت دی ہے وہ ہیں زبردست مہمان ڈاکٹر عفاف منظور, جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, ہمارے پروگرام میں آتی رہتی ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی ایکسپیرینس یا کوئی سوال ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بی مائی گیسٹ, بتائیے گا ضرور. جی عفاف, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو ویری مچ. فضا آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آج ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ دوستی, یہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ جو انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ ہے بچوں کی, والدین کے ساتھ گھر کا جو ماحول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کتنی ایموشنل سچویشن جو ہے وہ اٹیچ کریں. آئی تھنک فضا دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ابھی ہمیں اس وقت ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی خرافات نظر آ رہی ہیں, جو خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہ بچوں میں سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں نا, وہ بچوں کی ایک سٹیج تھی. تو اگر آپ بچوں کے جو ارلی ایئرز ہیں ان کو بہتر طریقے سے اس میں مینجمنٹ کر لیتے ہیں, ان کی تربیت اچھے انداز سے کر لیتے ہیں, تو بہت ساری سچویشنز جو کہ پہلے ماں باپ کو اندازہ نہیں ہوتا یا سوسائٹی کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ لیٹر آن جب وہ ایڈلٹہڈ میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں آؤٹ کمس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ارلی ایئرز آف لائف ہے بچے کے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب ارلی ایئر آف لائف میں یا کسی بھی سٹیج پہ جو 2 چیزیں ہیں وہ اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو ہماری نیچر ہوتی ہے اور ایک نرچر ہے. نیچر مینس وٹ وی آر بورن ود, جو کچھ ہم جن چیزوں کے ساتھ پیدا ہوئے, ہماری بایولوجی کیا تھی, ہم نے پیرنٹ سے کیا لیا, جینیٹکس کیا تھے ہمارے, وہ سب چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے اندر ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, جس پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی انوائرمنٹ کی بات کی یا نرچر جسے ہم کہتے ہیں. سو کریٹنگ دیٹ انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا چائلڈ. آپ اس انوائرمنٹ کو کریٹ کر کے بہت سارے جینیٹک ایشوز بھی جو ہیں وہ ریزالو کر سکتے ہیں. والدین کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کی تربیت کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ان کا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کا ہے, ہمارا فوکس ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر ان کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان سب چیزوں کے پیچھے بیس ہے نا وہ ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس یا آئی کیو لیول جو ہے نا وہی ایک مین چیز ہے. اگر ہم بچوں کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بنا دیں گے, ان کے میموریز بہت زیادہ اچھی کر دیں گے, تو لائف میں سکسیزفل ہو جائیں گے. لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کو امپروو ہونا, اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ذہنی اور آپ کی سماجی ذہانت. اچھا, میں اس کو اردو میں بتا دوں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یعنی آپ کی جذباتی اور سماجی ذہانت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کو سوسائٹی میں ایک سکسیزفل پرسن بنانے کا, یا آپ کو اوور آل اپنی لائف میں ایک جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ کے ساتھ جینے کا, یا خوشی کے ساتھ جینے کا, یا وہ تمام احساسات جو ہم نہیں کر پاتے, یا جیسے آپ نے کہا کہ والدین کے ساتھ بھی ان کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. تو اگر والدین اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بہت آسان سی اور ایک بڑی فیمس ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, جرمن سائیکالوجسٹ ہیں ایرکسن جو ہے, اس نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری بتائی ہے.
میرے خیال میں پڑھے لکھے والدین تو بہت آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. جو نہیں بھی پڑھ سکتے, آپ یوٹیوب پہ جائیں اور اس کی سٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ پہلی 3 سٹیجز جو ہے نا وہ چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ویسے تو پوری زندگی کی بتاتا ہے. اس کے مطابق جو بچے کا پہلا سال ہے زندگی کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس پہلے سال میں جو سب سے زیادہ چیز بچے کی ڈیولپمنٹ کی ہے وہ ہے ٹرسٹ. وڈ یو بلیو دس؟ ٹرسٹ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم ٹرسٹ کیسے سکھا سکتے ہیں, اور یہ وہ ٹرسٹ ہے پہلے سال میں دیا ہوا ٹرسٹ جس نے کہ لائف لانگ اس کے ساتھ چلنا ہے. اور وہ ٹرسٹ یعنی آپ جسے کہتے ہیں کہ بچے کی بانڈنگ نہیں بنتی پیرنٹس کے ساتھ, بچہ بات نہیں کرتا, نہ صرف پیرنٹس بلکہ وہ مس ٹرسٹ کی جو اس کی ساری سچویشن ہے وہ اس کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ میں اس سوسائٹی میں پروٹیکٹڈ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ سیف. اینڈ اف یو آر گیونگ دیٹ ٹرسٹ اینڈ لو ٹو یور چائلڈ, تو بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آئی ایم سیف, آئی ایم پروٹیکٹڈ ان دس ورلڈ. اور یہ احساس جو ہے یہ ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتا ہے. یعنی اگر آپ ارلی ایج میں بچے کو یہ سکھا دیں, یہ سمجھا دیں کہ تم ایک مکمل انسان ہو اور تم ایک خوبصورت انسان ہو, تمہارے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جو کہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے, تو یہ ٹرسٹ اس کو اگلی آنے والی تمام لائف میں یہ جو بچوں کے جذبات ہیں ان کو سمجھنا, ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرنا, یہ سب کیسے سچویشنز میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا پہلا سال, اب پہلا سال ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں, جب ایون کہ مائیں جب پریگننسی کی سٹیج میں ہوتی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا کمرہ کیسا بنانا ہے, مٹھائیوں کا کیا ہمیں ارینجمنٹ کرنا ہے, بیبی شاورز کیسے کرنے ہیں, یہ وہ سب چیزیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں یہ چیز نہیں ہے. اصل میں آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بھی تیار کریں اور یہ محسوس کریں کہ دس از اے ہیوج رسپانسبلٹی. انفارچونیٹلی فضا ہمارے ہاں بچے ایسے ہی پیدا کر لیے جاتے ہیں, یعنی ایک اس طرح سے آپ سمجھیں جیسے ٹریڈیشن ہے نا کہ شادی کر لی اور شادی کے بعد بچہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے. ہم رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. بچہ پیدا کرنا یا بچے سنبھالنا یا بچے پالنا ایک کمپلیٹ رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ ایک انسان تھے جو آپ بات بھی کر رہی تھی, اس میں ایک ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ بھی ہے. ٹرسٹ یہ کون ورسز سی مس اسٹیج ہے, یہ کیسے ہے؟ سوری, یہ کون سی اسٹیج ہے؟ مطلب یہ فرسٹ ایئر آف لائف جو ہے وہ کہتا ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. یا آپ بچے کے اندر ٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں یا آپ بچے کے اندر مس ٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اسٹیج 1 میں. یس, اور یہ پہلے 2 سال ہے. اچھا, دوسری اسٹیج جو وہ بتاتا ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ یا اٹانومی بچے کو دیتے ہیں یا ڈیپینڈنس دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے 3-4 سال کے اندر آپ کیسے اٹانومی دے سکتے ہیں بچے کو. ہم کہتے ہیں ہم تو بچے کا ہر وقت خیال رکھیں گے, لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں بچے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ واٹ آئی ایم سم تھنگ, آئی ایم اے بینگ, میں ہوں اور میں کیسے ہوں. یہ وہ پہلے 4 سال کے اندر بچہ سیکھ لیتا ہے. اب جو والدین بچے کو یہ ٹرسٹ نہیں دے پاتے, جو والدین بچے کو یہ سمجھا نہیں پاتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے دنیا میں, وہ اپنی ایکسپلوریشن کی سٹیج میں چلا جاتا ہے. اور وہ جب یہ ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے کہ میرے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ میرے لیے پروٹیکٹڈ ہے, وہ میرے لیے سیف ہے, وہ میرے لیے ہیلدی ہے اور وہ میرا اپنا ہے اور میری اس دنیا میں ایک ورتھ ہے. یہ سٹیج جو ہے یہ ماں باپ نے اس سٹیج کے اندر بچے کے اندر ڈیولپ کرنی کیسے ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس اگر 3 times آف اے ڈے فوکس کر لیں بچے کی لائف میں, کیونکہ آج کل کی جو ہسل بسل کی لائف ہے اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ بچوں کو وقت دے سکیں. بچوں کی بھی جو کام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے صبح اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنی کوئی ٹیوشنس پہ جانا ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے. تو والدین 3 ٹائم جو ہے نا وہ اگر فوکس کر لیں ان کے لیے, اور بے شک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس ٹائم میں اسپینڈ کر لیں بچوں کے ساتھ, تو بڑا زبردست کوالٹی ٹائم ہو سکتا ہے. اب وہ 3 ٹائم کون سے ہیں؟ دا فرسٹ ٹائم از دا ارلی ویک اپ ٹائم. جب بچہ صبح اٹھتا ہے وہ 1 گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہے بچے کی لائف میں. جب بچہ صبح اٹھتا ہے ماں باپ اس کو کڈل کریں, اس کو پیار کریں, اس کو سارے دن کا آغاز کا بتائیں کہ what we are going to do. بستر کے اوپر ہی فلال کو 2 گھنٹے ایک چمہ پپی چاٹی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں وہ 2 گھنٹے اگر آپ صبح کرتی ہیں تو دس از ونڈرفل, دس از گریٹ. اب ہم آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا بستر سے نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا. گھر میں رضائی کے اندر آپ سوچیں کتنی اچھی بانڈنگ ہوگی کہ کبھی وہ مجھے چومے گی, کبھی میرے بال صحیح کرے گی, لیٹے ہی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہے اس کے ساتھ. ورنہ تو آج کل بچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلیں اور ہم کہیں اور پہنچیں اور کہیں اور جائیں. تو اب وہ 1 گھنٹہ اگر آپ صبح کا اس کو دے رہے ہیں, اس 1 گھنٹے میں آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں اور ساتھ میں پھر آپ نے اس کو سمجھانا بھی نہیں کہ اب سارا دن آنے والا ہے, آج کے دن میں تم نے کیا کیا کرنا ہے. جی ہم پلان کرتے ہیں, ہم پلان کرتے ہیں, بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میجورٹی آج کل کیا ہے فضا کہ رات. اچھا اب آپ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کیونکہ ابھی آپ نے مجھے میرے اسی فیز میں پہنچا دیا. جتنی بھی مائیں سن رہی ہوں گی آئی ایم شیور ابھی اسی فیز کو انجوائے کر رہی ہوں گی جو یہ کرتی ہیں, اور یہ کتنا پازیٹیو ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم آفاف سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ دوستی کس طرح سے کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر عفاف موجود ہے. اچھا عفاف مجھے بتائیے گا, یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بچوں کے ساتھ پلاننگ کرنی ہے, تو وہ کیا پلاننگ ہے, کس طریقے سے سارا
دن کا ڈیسائیڈ کرنا مطلب ہے. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, جاتے نہیں ہیں. اگر آپ انہیں کڈل کرتے ہیں, آپ اچھے طریقے سے انہیں بتاتے ہیں, سارا دن کا پلان بتاتے ہیں کہ آج آپ نے اسکول جانا ہے, اس کے بعد آپ کی یہ ایکٹیویٹی ہے, پھر اگر ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے, کچھ بھی جو بھی آپ کا پلان ہے, کریٹ ایکسائٹمنٹ ان دیٹ ان اے پازیٹیو وے, تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنی شیئرنگ کر سکے. پھر آپ انہیں یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول میں آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, آپ نے ٹیچر کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے, اسکول کیسے اٹینڈ کرنا ہے, یعنی یہ ساری جو ان کی ڈے کی پلاننگ ہے جیسے ہم بڑے کرتے ہیں اسکول میں جھگڑے بالکل, ہیں, یعنی اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ہمارے ڈے کی پلاننگ ہے تو بچوں کی بھی ڈے کی پلاننگ ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو سیکنڈ ویری امپورٹنٹ ٹائم ہے جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارا دن بڑا اسٹرگل کر کے آ رہا ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے بچے کے لیے, چڑچڑا آتا ہے, کبھی بھوکا آتا ہے, کبھی گرمی اس کو بہت لگ رہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا فضا کہ ہم بڑے جب گھر جاتے ہیں اپنے کام سے, جاب سے, ورک پلیس سے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, ہم اس کو تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اب اس کو ہینڈل بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی بتانا. اسی طرح سے بچے بھی جب دن گزار کے آتے ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی بہت مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا وہ جب واپس آتا ہے تو آپ اس کو آتے ہی نہ شروع ہو جائیں کہ جلدی سے کپڑے بدلو, کھانا کھاؤ, جلدی کرو, تم نے پھر ٹیوشن جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. نو, گیو ہم ٹائم. اسے پھر وہ شاور کریں, لو, اس کو بتائیں کہ میں نے بہت مس کیا, میں تمہارا انتظار کر رہی تھی یا کر رہا تھا, جو بھی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس کے بیٹھ کے کھانا کھائیں, اس کو چینج کروائیں, اور پھر اس کو نیکسٹ ہاف ڈے کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی کریں. اینڈ دا فائنل ٹائم وچ از ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ, وہ رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم ہے. کیا؟ 1 گھنٹہ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ گیجٹس اپنے بھی آف کریں, بچوں کے بھی گیجٹس آف کروائیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کو وہ سارا دن جو ان کا گزرا اس میں جو انہوں نے کوئی مسٹیک کی ہوئی تھی آپ انہیں بڑے لائٹ ویز میں انہیں بتائیں رات کو کہ آج نا یہ ہم نے کام کیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. اب آپ دیکھیں جب آپ اس طرح سے بچے کو بتائیں گے نا تو وہ اس کے ذہن میں رہے گا, لیکن جب آپ اس کو ایک چماٹا لگائیں گے اور یا آپ اس کو ڈانٹیں گے یا چیخیں گے اس کے اوپر تو وہ اسے وہ کبھی بھی کریکٹ نہیں کر پائے گا. تو آپ اس کو رات کو سمجھائیں کہ آج یہ کام نا ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے نیکسٹ ٹائم اس کو اس طرح سے بہتر کرنا ہے, اس طرح سے امپروو کرنا ہے. بچے بڑے اچھا رسپانس دیتے ہیں اس کے اوپر. رات کو آپ اسے جو باتیں سنا کے, جو باتیں آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری مائیں ہمیں بڑا اچھا رات کے وقت کو کہانیاں سناتی تھیں, اسلامی سٹوریز بھی سناتی تھیں, واقعات سناتی تھیں, فیری ٹیلز ہیں کچھ بچوں کے ابھی بھی لائف میں وہی چل رہا ہے, مطلب قرآن پاک کی صورتیں ہمیں رات کو یاد کرواتی تھیں. تو وہ میموری ہے جو رات آپ کی ساری سونے کے دوران میں ریٹریو ہوتی ہے, وہ سارا سرکل بنتا ہے. بالکل. اور اگر آپ چیخ چیخ کے بچوں کو رات کو سلاتے ہیں تو ان کے اندر کبھی بھی کانفیڈنس اور ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. خود فون پہ لگی ہوتی ہے, مائیں کہتی سو جاؤ. ہاں بالکل بالکل.